السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل تو منظور کر لیا، اب آگے کیا ہوگا؟ یہ بل پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی اعلان کیا ہے اور علی محمد خان نے بھی، کیونکہ پارلیمنٹ میں احتجاج بھی ہوا، ہنگامہ آرائی بھی کی، کاپیاں شاپیاں ایجنڈے کی پھاڑ دی گئیں، اسپیکر روسٹرم کا گھیرا، یہ سارا کچھ تو ہوا جو احتجاج اپوزیشن ہمیشہ کرتی ہے۔ لیکن معاملہ ہے سپریم کورٹ کا، 8 ججز کا معاملہ ہے، اور وہ 8 ججز اس کو کس طرح ٹریٹ کریں گے اس بل کو۔ اور قانون تو قانون ہوتا ہے، عدالت عدالت ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن عدالت کا بھی کوئی متفقہ فیصلہ تو ہے نہیں، اکثریتی فیصلہ ہے، اور ماضی کے بھی فیصلے موجود ہیں کہ قابل عمل نہیں ہوتے کچھ فیصلے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ساری صورتحال پر طیب بلوچ کے ساتھ بات کریں گے۔ طیب کیونکہ سپریم کورٹ بڑے طویل عرصے سے کور بھی کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن جو ہماری صحافیوں کی تنظیم ہے اس کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں، تجزیے میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایک میں گزارش کروں گا، دوستوں کو، اپنے ویورز کو، کہ اب ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے۔ میں اپنا ویلاگ بھی کر رہا ہوتا ہوں SNN پاک پہ، اور طیب کے ساتھ بھی ایک ویلاگ ڈیلی کر رہا ہوتا ہوں، اور اسی طرح احمد منصور بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، وہ ڈیفینس کی بیٹ کرتے ہیں، تو پالیٹکس، پولیٹیکل اور ڈیفینس دونوں بیٹس کرتے ہیں، تو احمد منصور کا بھی ایک ویلاگ تقریباً دیتا ہوں، شیئر کرتا ہوں اسی SNN پاک کے لیے۔ تو دوستوں کو گزارش یہ ہوگی کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور جو آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو وہ اس ویلاگ کو آگے دوستوں میں شیئر بھی کیا کریں۔ بالکل ادا آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ویورز ہیں، اور خاص کر آپ کے، اور طیب پسند کر رہے ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، اور ویورز بڑے ہیں ہمارے، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، منتوار ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ورائٹی دی ہے اپنے چینل میں، پہلے آپ کا سولو ہوتا تھا، اب آپ کو ہمہ قسمی ایک اوپینینز ان کو دے رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے میں پولیٹیکل کرتا تھا، اب آپ سپریم کورٹ میرے ساتھ کر رہے ہیں، احمد ڈیفینس اور پولیٹیکل مشترکہ مختلف چیزیں دیں گے۔ تو اس وجہ سے ویور سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ جڑے رہیے، بلکہ آپ جو ہے جو بھی ویڈیو آئے، آپ صاف ذرا آپ جب دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ، اس وجہ سے ہم آپ کے فیڈ بیک کے ہی کے مطابق چلتے ہیں۔ کل والے پہ بھی بڑے اچھے لوگوں نے کمنٹس کیے، میں نے پڑھے ہیں۔ بالکل بالکل، تو اسی وجہ سے جو ویورز ہیں، اور خاص کر وہ جو ڈیڈ ہو چکے ہیں، لائک بھی کیے ہیں، ڈیڈ بین کے ویڈیو آتی ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی پریزنس جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا، یہ جو کچھ ہمارے ملک میں قومی منظرنامہ چل رہا ہے، یہ آپ کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، اور ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، تجزیے دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، تو آپ جتنا ان سے جتنا ویل اویئر ہوں گے، اتنا ہی آپ جو ہے وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں گے سوسائٹی میں۔ اچھا طیب جی، بل منظور ہو گیا، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024۔ یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے ایکچولی بیسیکلی، جی، تو اس میں نئی ترامیم تو نہیں شامل کی گئی، اس میں جو موجود چیزیں تھیں ان کو تھوڑا سا واضح کیا گیا ہے بقول وزیر قانون کے مطابق۔ تو اب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، چیلنج ہوگا، پی ٹی آئی اعلان کر چکی ہے۔ ججز کے پاس آپشنز کیا ہے؟ 8 ججز کے پاس، اور پی ٹی آئی جو چیلنج کرے گی تو کیا توقع کر کے جا رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ یہ مجموعی طور پر یہ سوالات ہیں۔ ادا اس پہ مجموعی طور پہ سوالات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور میں ایک خبر بھی دیتا چلوں کہ شعیب شہین نے، جو پی ٹی آئی کے آج کل بہت زیادہ فرنٹ پہ ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر، اگرچہ وکیل لیڈر ہیں، تو انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ جو ہے اس سے جب پوچھا کہ ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مائنڈ ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اگر چیلنج کریں گے تو کون آپ کی جانب سے ہوگا،
تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ سلیمان اکرم راجہ نے بڑی جو ہے وہ ورک کیا ہوا ہے، تو سلیمان اکرم راجہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ چیلنج کریں گے، وہ وکیل ہوں گے، وہ چیلنج بھی کریں گے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ چیلنج نہیں ہوگا، وہ چیلنج ضرور ہوگا۔ کریں گے۔ اچھا، ویسے بھی تحریک انصاف ہمیشہ اس ٹائپ چیلنج نہیں کریں گے تو ان کے ججز بیٹھے ہیں وہ خود اٹھا سر لیں گے۔ یہ چیلنج نہ بھی کریں، مطلب یہ تو ان کا ڈائریکٹ ان کا امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے پی ٹی آئی کے اوپر، کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا تھا سپریم کورٹ سے جو پارلیمان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، وہ تو انہوں نے چیلنج کرنا ہے، اگرچہ وہ متاثرہ فریق اب ہے، لیکن سپریم کورٹ فریق ہی نہیں تھی، پھر بھی ان کو ریلیف دے کے تو سپریم کورٹ نے متاثرہ فریق اس کو بنا دیا ان 8 ججز نے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو ابھی چیزیں صورتحال واضح نہیں ہوگی، میں آپ کو لیگلی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ ایک تو وہ 13 رکنی بینچ ہے جس نے مخصوص نشستوں کا معاملہ سنا، ایسا ہی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کا اضافہ بھی ہوا، نئے ججز بھی اپوائنٹ ہوئے اور پھر اڈہاک پہ بھی آئے۔ اب یہ جب پارلیمان کی اگر قانون سازی چیلنج ہوتی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا، کیونکہ وہ جو دائر کریں گے نا وہ الگ ایک درخواست دائر کی جائے گی، ٹھیک ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں الگ، ٹھیک ہے، 184(3) میں کریں جو بھی اس کا ہوگا، تو اس میں اگر وہ پارلیمان کے پاس آئیں، سپریم کورٹ کے پاس آئیں گے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کون سا بینچ بناتی ہے۔ آیا جایا کہ وہ ہوئی 13 رکنی بینچ کے سامنے میٹر جاتا ہے جس نے نظر ثانیوں کے معاملات کو بھی سننا ہے، یا اس پہ نیا بینچ بنایا جاتا ہے۔ اب اگر کیونکہ ریلیٹڈ تو اسی ایشو کے ساتھ ہے، 13 بینچ والے کے ساتھ، اسی کے ساتھ ہے، لیکن یہ پارلیمان کی سپرمیسی کا بھی معاملہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 8 ججز وہ ہیں جنہوں نے آلریڈی آئین سے انحراف کیا ہے، بقول ان کے ساتھی بقول ان کے ساتھی ججز کے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو وڑ گیا ہے نا، غیر مؤثر ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی جزوی طور پہ امپلیمنٹ کیا، مکمل نہیں، اور پارلیمان نے بچی کچی کسر بھی ختم کر دی، قانون تو بن گیا، صدر صاحب ادھر 2 ججز نے۔ اب 2 فرنٹ پہ، ایک ود ان سپریم کورٹ ان 8 ججز کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے غیر آئینی فیصلہ دیا، دوسری سائڈ سے پارلیمنٹ نے ان کا فیصلہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، تو فیصلہ بڑھ گیا نا، تو 2 فرنٹ ہے۔ اب 2 فرنٹ، چلو پارلیمان کا ایک فرنٹ ہے، اب ہمارے بہت سارے وہ دوست جو نئے یوتھیاز بنے ہیں، اور جسے میں آپ کو کہوں کہ وہ لوٹا صحافت، آج آپ کو نئی ایک انٹروڈکشن دے رہا ہوں، لوٹا صحافت، یہ کسی نے لکھا بھی ہے، نام لکھے ہیں صحافیوں کے، ٹھیک ہے، کہ ان پہ کیوں نہیں آپ بات کر رہے ہوتے، اپنے ساتھیوں پہ بھی تو نظر رکھے نا۔ ہم نے ان کو لوٹا صحافت، دیکھو ہم سیاستدانوں کو لوٹا کر دیتے ہیں جو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں آج میں آپ کو اپنے ایک دوست جو ہے ہمارے لیے عزیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن آپ کے لیے لے لیتا ہوں کہ وہ آپ ان کو سنتے بھی رہے ہیں، ہمارے ویورز واقف ہیں، مطیع اللہ جان۔ اچھا میں ایک منٹ، جنہوں نے لکھا ہے نا کمنٹ میں، انہوں نے مطیع اللہ جان کا لکھا ہے، اسد طور کا لکھا ہے، اور ثاقب بشیر کا لکھا ہے کہ یہ ان پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں۔ ثاقب بشیر کو اگر آپ سنتے تھے، ثاقب بشیر شروع دن سے یوتھیا ہے، آج میں آپ کو بتا دوں وہ صدیق جان کا پروڈکٹ ہے، ٹھیک۔ اب مطیع اللہ جان جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ بھائی ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو میں وہ اب صدیق جان کے لیول کو پہنچ چکا ہے، یہ سچ بتاؤں تو اب مطیع اللہ جان جو ہے وہ عمران ریاض کے لیول تک جانا چاہ رہے ہیں۔ کمرشلائزیشن ہے، ان کو یوتھیاز سنتے ہیں، ان کو ڈالرز ملتے ہیں، وہ مجبور ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ مطیع اللہ جو ماضی میں پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتا تھا، آج وہ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان سے ٹکر لے لے، اور پارلیمان کی یہ جو آئین سازی یا قانون سازی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اس کے ویلاگ آپ سن لیں گے، آپ کو تو چل جائے گا۔ اس کی اب یہ رائے ہے، وہ کمرشلائزیشن اور ڈالرائزیشن، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے لوٹا صحافت کا آپ کو قصہ سنانا چاہ رہے تھے مطیع اللہ کا۔
متیلا جان کا قصہ میں یہی سنا رہا ہوں کہ وہ بھی ماضی میں پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتا تھا. اب وہ پارلیمان کی سپرمیسی کی بجائے آئین سے انحراف والے یا آئین سے ماورا فیصلے کو جو ہے وہ قرآن و حدیث سمجھ رہا ہے, اور آئین سے ہی اور پارلیمان کی سپرمیسی کے مقابلے میں وہ اس کو سپریم کورٹ کو لے کے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کے سامنے ڈٹ جائے. اب ہمارا بھی سوال یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ نیا بینچ بنتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے ٹوٹل فل کورٹ ہو جس میں 17 اور یہ 9 اور جج شامل کریں, 18 19 جج ہو گئے, 19 جج شامل ہو جائیں تو وہ پھر پارلیمان کی سپرمیسی کا میٹر ہوگا, تو وہ پھر اس کے معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے. ایسا بھی ہے. اب اگر یہ 13 کے پاس چلا گیا, چلو 13 کے پاس آ جاتے ہیں, سپوز کرو ایسی صورتحال بن گئی کیونکہ قاضی صاحب اکیلے ہو گئے ہیں جو کمیٹی کے جو ججز جو بینچ بناتے ہیں, اس میں منیب اختر اور جو ہے منصور علی شاہ یہ دونوں جو ہیں مل گئے ہیں. اب اگر وہی چندہ چور کے وکیل جو آج کل منصف بن گئے ہیں وہ منیب اختر کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر شاید وہ فل کورٹ بینچ جو 19 ججز پہ یا 17 ججز پہ مشتمل ہو شاید وہ نہ ہو, اور وہ کوشش کریں گے نہیں جی یہ 13 جج سنیں. تو اب اگر 13 جج سنتے ہیں تو یہ آپ نے بھی نظر رکھنی ہے, ہم بھی نظر رکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا, کیونکہ یہ معاملہ ٹھیک ہے آپ نے آئین توڑ دیا وہ اس کے الگ نتائج ہیں, لیکن جب پارلیمان کی سپرمیسی کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں گے تو پھر اس کے الگ پارلیمان تو پھر مانے کہ نہیں ان کو فیصلے کو, کسی پارلیمان بے شک نہ مانے, لیکن پارلیمان کے پاس تو وہ ڈنڈا اور اختیار نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. کیا ہے توہین عدالت کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور پارلیمان تو بیچاری اتنی بے بس ہے کہ جج کو نہیں ہٹا سکتی. نہیں ایک بات بتائیں, بندیال کے دور میں یہ ہوا تھا کہ پارلیمان نے حکومت کو پابند کیا تھا کہ یہ ان فیصلوں پہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرنا آپ کو پابند کیا جاتا ہے. تو وزیر اعظم کو جب پابند کیا جائے گا, حکومت کو جب پابند کیا جائے گا, وزیر قانون کو جب پابند کیا جائے گا کہ بھائی آپ نے ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرنا, تو پھر کیسے نائل کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس چھڑی ہے, طاقت ہے, تلوار ہے سپریم کورٹ کے. نہیں جب لڑائی ہوگی تو لڑائی ہوگی, پھر بھی لڑائی ہوگی, جو لڑائی ہوگی تو پھر بھی پارلیمان ایک ادارہ ہے, اس کے پاس ایگزیکیوشن کے معاملات نہیں ہیں, وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکتے. آپ نے کمیٹیوں میں دیکھا ہوگا, ایچ آر کی بھی کمیٹی ہوتی ہے, آئی جی کو بلا لو, فلاں بلا لو, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی جی کے خلاف مقدمہ درج کر دو, نہیں کرا سکتی پارلیمان, اگرچہ سپریم میں سفارشیں کرتی ہے, سزا جزا کا فیصلہ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ نہیں کرا سکتی, وہ بھی کورٹ نہیں کرنا ہوتا ہے, وہ بھی کورٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. پارلیمان تو بیچاری اتنی, سپریم ضرور ہے, ماں ضرور ہے, وہ بے بس اتنی ہے کہ وہ تو ان ججز کو نہیں ہٹا سکتی, ان ججز کے ہٹانے کا الگ طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو ہے. اب یہ 4 ججز, 8 میں سے 4 ججز وہ ہیں جو چیف جسٹس بنیں گے, جو ابھی سے آئین شکنی کے مرتکب ہو گئے, لگائے ان پہ آرٹیکل 6 پارلیمان لگا سکتی ہے ججز پہ. میں نہیں کہہ رہا, کیسے لگا, سپریم کورٹ کے 2 جج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے, انہوں نے کہا کہ آئین معطل کیا ہے, تو پھر آرٹیکل 6 تو لگتا ہے, اور آئین کا کمانڈ تو یہ ہے, اپنی شکل شامل کی ہیں, تو پھر یہ لگائے گی کہاں سے لا کے لگے. ہاں تو پارلیمان لگا, پارلیمان اسٹینڈ لے گی ادا, مجھے جو نظر آ پارلیمان کا سٹینڈ یہ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ قانون اٹھا کے باہر پھینک دیں گے پارلیمان ججز, پارلیمان اور قانون بنا لے گی, وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, وہ اور قانون بنا لے گی, اس طرح چلتا رہے گا. پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے, آئین سازی کا اختیار ہے, جو کوئی بھی, چاہے وہ چندہ چور کا وکیل اب منصف بن گیا ہو, چاہے ایک بات تو بتائیں, اگر پارلیمان یہ کرے کہ ججز تعیناتی کا طریقہ کار یعنی 19ویں ترمیم میں اگر ترمیم کر دے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں اگر اختیار کم دیا جائے ان کو, تو پھر اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے 2/3 چاہیے ہوگی, اور وہ صورتحال ایمرج ہو گئی ہے, قانون بن گیا, ابھی تو یہ ہے چھٹیوں پہ, ابھی پتہ چلے گا نا 12 ستمبر تک چھٹیوں پہ ہیں, 12 ستمبر تک, ٹھیک ہے, 12 ستمبر سے پہلے پارلیمان, میں آپ کو دیکھو جب انہوں نے نظر ثانی گئی تو انہوں نے کہا بھائی چھٹیوں پہ ہیں, چھٹیوں پہ ہیں, ہمارا نیا سال شروع ہوگا 12 ستمبر سے, پہلے ہی نہ آ جائیں اس قانون سازی کے بعد. اب اگر اس قانون سازی پہ پہلے سے آتے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ بدنیت ہے,
ہاں تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا، کیونکہ نظر ثانی کے لیے ان کو چھٹیاں یاد آ گئیں، تو جب اپنے پیارے کے لیے کسی سیٹیں پارلیمان نے قانون سازی کر کے وہ چیزیں کر لیں، تو اب یہ ایک دم آ کے بیٹھ باہر گئے، نکل گئے ہیں۔ اچھا ہاں، تو اب یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ پھر بدنیت ثابت ہو جائیں گے۔ میں نہیں، وہ ان کا کنڈکٹ بدنیت ثابت، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے کوئی جج بدنیت ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں گے، نظر ثانی پیپلز پارٹی نے داخل کی، نظر ثانی پاکستان پی ایم ایل این نے داخل کی، تو انہوں نے کہا نظر ثانی کرو، اور قاضی صاحب نے کہا کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور انہوں نے کمیٹی میں رولا ڈال دیا کہ نہیں جی ہماری چھٹیاں ہیں، چلو بھئی آپ چھٹی پہ چلے گئے۔ اب اگر 12 ستمبر تک اٹس انف ٹائم، ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہے، اس لیے میں اس کو ان کو 2/3 مل کے یہ حلہ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن مجھے صورتحال یہ 12 ستمبر تو چلو ٹھیک ہے، ادھر تک بہت کچھ مجھے صورتحال تبدیل ہوتی ہوئے بھی نظر آ رہی ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ جی جی، کیسے آپ کو صورت کچھ بھی ہو سکتا ہے ادا؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ ایسا ہی چلے گا معاملہ۔ اس میں آپ کو بتاؤں میکسیمم یہی ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ جیسے اپنی جوتیاں گھر چھوڑ کے اور وہ فوراً پہنچیں اور بینچ میں بیٹھ جائیں، تو ایسا ہو یہ سکتا توہین میں تو نہیں آئے گا ججز کی کہ نہیں چھوڑ کے؟ وہ آلریڈی ایسا ہوا ہے نا کئی دفعہ بہت سارے اس ایشوز میں، آدھی رات کو بیٹھتے رہے ہیں۔ وہ ایک مشرف دور کے اندر جو ججز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جوتیاں چھوڑ کے آ گئے تھے، اتنی اصل بسل وہ میں کسی نے خبر چلائی تھی کہ وہ ہٹا رہے ہیں فلاں ججز کو، تو وہ آدھی رات کو آ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، لیکن میں سنبھالے کے بعد کہ اب بھی شاید یہ آئے، کیونکہ 8 ججز اس حد تک تو جا سکتے، لیکن ہم تھوڑا ججز پہ آتے ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ وہ ایک لنک ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، ان کا بنتا ہی نہیں ہے، ابھی ان پہ اعتراض آنا چاہیے اور تحریک انصاف نظر ثانی میں، تحریک انصاف بانی چیئرمین کے وہ وکیل رہے ہیں 1990 میں 1996 میں، اور چندہ چوری کا جو شوکت خانوں کا بڑا مشہور کیس تھا اس میں وہ ان کے وکیل رہے ہیں۔ تو اب یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس کے کیس میں بیٹھنے کی، تو ججز کا ضابطہ اخلاق تو کہتا ہے وہ نہ بیٹھیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جب وہ آئین کو نہیں مان رہے تو ضابطہ اخلاق تو چھوٹی چیز ہے اس، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ کے متعدد ججمنٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا امتحان ہے، یہ امتحان قاضی صاحب کا نہیں ہے، یہ امتحان جسٹس منصور علی شاہ کا ہے، صحیح، کہ وہ اب کیا کرتے ہیں کہ آیا جو آپ کا، کیونکہ یہ ریسنٹلی ان کا ایک ججمنٹ ہے نا، یہ نیب ترامیم کیس کے اندر عمران خان چلا گیا تھا تو بندیال نے وہ نیب ترامیم اڑائی، لیکن منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا اور اس کا تھا کہ نہیں جی پارلیمان سپریم ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ ریسنٹلی کی بات ہے۔ یہ تو کئی دفعہ اطہر من اللہ بھی پارلیمان کو اہمیت دیتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو اطہر من اللہ کا تو مائنڈ ہی ڈیفرنٹ ہے نا۔ اوکے، اطہر من اللہ تو آئین اور قانون کو نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے پاپولسٹ اپروچ کو۔ اگر پاپولسٹ اپروچ متی اللہ جان جیسے لوگ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی پارلیمان سپریم ہے، تو اطہر من اللہ، یہ فیصلہ جو آیا مخصوص نشستوں والا، یہ بھی متی اللہ جان نے 2 دن پہلے بتا دیا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ متی اللہ جان یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، ثاقب بشیر یہ کہہ رہا ہے، تو وہ ایک بیانیہ اگر یہ ہے تو وہ اطہر من اللہ کہے گا پارلیمان سپریم ہے۔ اگر وہ کہے گا نہیں جی پارلیمان سپریم نہیں ہے، سپریم کورٹ ہی سپریم ہے، کیونکہ نام کے ساتھ ہی سپریم لگا ہوا ہے، تو وہ پھر کہے گا نہیں جی سپریم کورٹ ہی سپریم ہے۔ اطہر من اللہ تو اس ٹائپ کا جج ہے، سوری ٹو سے، جو میں نے حقیقت ہے، یعنی وہ پاپولسٹ اپروچ والا، وہ آئین قانون کو نہیں دیکھتا، وہ وقت کا تقاضا دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاپولسٹ کیسے ہوں گا، مشہور کیسے ہوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ جس طریقے سے میری ویورشپ کتنی بڑھے گی، اس ٹائپ کی، مطلب یہ جس طرح ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویلا کر سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس ٹائپ کا ہے۔ تو اس وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ پارلیمان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے ماضی کے فیصلوں سے منحرف ہونا پڑے گا، وڈرا کرنا پڑے گا۔ تو لیکن ان ججز سے کچھ بھی بعید ہے، ہمیں یاد ہے کہ وہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، کچھ بھی، عمر عطا بندیال کا وقت تھا، تو عمر عطا بندیال نے ایک معاملے پہ جو ہے وہ خاص کر 63A کی ڈیفینیشن والا میٹر تھا، تو اس میں انہوں کا یہ تھا کہ جو پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے ان کا ویو ڈیفرنٹ تھا، لیکن جب تحریک انصاف کا معاملہ آیا 63A میں، یاد ہوگا جب پنجاب حکومت والا میٹر تھا، تو اس میں انہوں نے اپنی سوچ بدل لی تھی۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ
किसी ने उसी कोर्ट में कहा कि सर आपने तो फलां जजमेंट दी, उसमें तो आपने कहा था कि सारा इख्तियार पार्लिमानी, यानी कि सारा इख्तियार पार्लिमानी हेड का है, जो पार्टी का हेड होता है, जो पार्टी का हेड होता है उसका इख्तियार है, क्योंकि वही पार्लिमानी लीडर बनाता है। तो आप तो पार्लिमानी हेड को फोकिया दे रहे थे, आज आप पार्लिमानी लीडर को फोकिया दे रहे हैं, ये क्या है? उस टाइम आपका वो जजमेंट, आज आप पार्लिमानी पार्टी को, पार्लिमानी पार्टी के हेड को, पार्लिमानी पार्टी का लीडर अलग होता है ना, जमात का लीडर अलग होता है, पार्लिमानी पार्टी का लीडर अलग, वही मैं कह रहा हूँ ना, पार्लिमानी पार्टी का लीडर अलग होता है ना, या हेड अलग होता है जो पार्लिमान में के लिए बनाया होता है। जो पार्टी का ओवरऑल हेड है वो तो अलग है, ठीक है ना। तो उसने यही कहा कि उस टाइम आपने कहा था कि पार्लिमानी लीडर भी जो है वो पार्लिमानी हेड के कमरून में आता है ना, वो उसको इख्तियार देता है, वो उसको कहता है कि आपने ये करना है, ये करना है। तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, वो हेड का पार्लिमानी जो पार्टी का सरबराह है उसका कोई वक़्त नहीं है, पार्लिमानी लीडर की सारी वक़्त है। तो आप अपने मौक़िफ़ पे तब्दील क्यों कर रहे हैं? पहले आपका ये कहते हैं उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड और था, अब मेरा स्टेट ऑफ माइंड और है, और ये अभी भी ऐसा हो सकता है। तो अभी भी शायद मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है सही मंसूर अली शाह कह दे कि उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट था, मैं पार्लिमान को सुप्रीम मानता था, अब मैं पार्लिमान को सुप्रीम नहीं मानता। हो सकता है कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये तरमीम चैलेंज होगी। तो यही मैं आपको कह रहा था कि सितंबर से पहले तो ये लगने से रही, हाँ ठीक है। अब जब सितंबर से पहले ये पार्लिमान के पास बड़ा वक्त है, एक एक दिन अगर काउंट करें तो बड़ा टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नए हलफ और ये सारा कुछ दोबारा इनको सब कुछ रिवर्स करके तो ये अपने मामलात सेट करके 2/3 अपने पास रख सकते हैं। तो उसके बाद जब ये देखेंगे तो जब 2/3 इनके पास आ चुकी होगी तो फिर ये वो जो कुछ भी कर रहे होंगे तो ये फिर आइन साजी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जजेस अगर 8 जजेस कोई नया खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ भी करके उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, और ये पार्लिमान को उस टाइम इख्तियार होगा जब उसके पास 2/3 होगी। चलें देखते हैं। बहरहाल ये चैलेंज हो तो बेंच कौन सा बनता है, और जब छुट्टियां ख़त्म हो तब तक पार्लियामेंट क्या करती है। बहरहाल मामला जो है वो संगीन और गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।